بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر، جن کی شب و روز محنتوں کے بعد دین حق کا ہو بہو ہم تک پہنچا ہے۔ کچھ احباب کے مشورہ اور تمنا کے مطابق آج کی گفتگو کا موضوع ہے حج کے مشاہدات، اسباق اور حکمتیں۔ اسلام کا یہ ایک بڑا ستون ہے اور چند شرائط کے ساتھ یہ فرض ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی حکم کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے نہ آئے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس کی حکمتوں کو وہ حکیم، وہ خبیر ذات جاننے والی ہے۔ چند حکمتیں انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں اور بہت ساری نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ حکمتیں سمجھ آئیں نہ آئیں، لیکن مسلمان کا سب سے پہلا فریضہ سر تسلیم خم ہے۔ شریعت کے حکم کے سامنے اطاعت کر لینا، فرما برداری کر لینا، حکم کو مان لینا، یہ سب سے پہلا حکم۔ مسلمان کا یہ کام نہیں کہ پہلے وہ حکمت ڈھونڈے، پہلے سبق ڈھونڈے۔ ہاں، اس کی موٹیویشن کے لیے، اس کی ترغیب کے لیے، اس کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی سبق ساتھ مل جائے، حکمت مل جائے، یہ پلس پوائنٹ ہے، یہ آپ کے لیے ایک عنایت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پوری عبادت کے اندر بہت ساری عبادتوں کو یکجا کر دیا ہے۔ انسان بہت ساری عبادتیں اسی موقع پر کر لیتا ہے، لیکن اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی عبادت ہے اللہ رب العزت نے اس کا ایک خاص اہتمام کیا ہے۔ اس کے اندر جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر
اس عبادت کے لیے بالکل تیار ہو جائے. مثلا روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے لیے آپ کو تیار مغرب کے وقت تیاری شروع کر دی ہے. یعنی چاند نظر آیا ہے تو آپ کے روزے کی نیت اور اس کا اہتمام مغرب سے شروع ہو گیا ہے، اور پھر عشاء کے بعد تراویح ہے. یعنی آپ اسی سوچ کے ساتھ نیند میں جاتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ کہ صبح جلدی اٹھنا ہے. یہ ذہنی تیاری ہے، توجہ ہے کہ صبح ایک خاص عبادت کرنی. آپ کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے. اذان کا مطلب یہ ہے آپ اپنی مصروفیات ترک کر دیں. اب اگلا وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کا ہے. 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے اذان سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ساری توجہ اللہ کی طرف کر لیں. وضو کیوں ہے؟ اب وضو آپ کر رہے ہیں، وضو بھی اسی چیز کا اہتمام ہے. اسی لیے شریعت نے ہمیں فضیلت کے طور پر یہ بات دے دی ہے، جو وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے کہ اس کا اجر گھر سے شروع ہو چکا ہے. یہ توجہ ہے کہ میں کسی خاص عبادت کے لیے جا رہا ہوں، پوری توجہ کروا دی ہے. اور پھر اگر نماز کے اندر آپ ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں، یہ امام وہ آگے سترے کا اہتمام کرے. حالانکہ اگر کوئی بندہ آگے سے گزر رہا ہے، آپ 2 فٹ کی کوئی چیز آگے رکھ دیتے ہیں، وہ تو گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اس میں اس کی حکمتوں میں سے ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ نفسیاتی طور پر اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے درمیان، اس گزرنے والے کے درمیان ایک رکاوٹ موجود ہے، آپ کی توجہ نہیں بٹنی چاہیے. آپ کی توجہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. یعنی بے شمار ایسی باتیں ہیں، عبادتیں ہیں، یہ فوراً نہیں ہے کہ سیدھے اذان ہوئی تو آپ نماز میں کھڑے ہو گئے. نہیں، اس کا خاص اہتمام ہے اور پوری تسلی کے ساتھ. اسی لیے کہا ہے مسجد میں آ رہے ہیں، جماعت کا ٹائم ہے، بھاگ کر نہیں آنا. علیکم السکینہ، آپ کے اوپر سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، وقار کے ساتھ آپ جائیں. بھاگ کر نہیں، بھاگ کر جائیں گے، نماز ہو گئی، آپ سانس چڑھی ہوئی ہے، آپ کیا پڑھیں گے اس میں؟ لہذا وہ توجہ آپ کی ساری سانس کی طرف چلی جائے گی، اور اگر کوئی مریض ہے اس کو اپنے مسئلہ پڑ جائے گا. لہذا یہ وہ باتیں ہیں کہ اسلام نے سب سے پہلے توجہ دلائی ہے. اسی طریقے سے وہاں حج کے موقع پر دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ ایک تو وہ مقدس بابرکت جگہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ جب انسان اس کی تیاری کرتا ہے، اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، اللہ کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے. اس کی سوچ، اس کی فکر دن رات وہ اپنے کاموں میں مگن نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی ہے تو توجہ اس کی وہاں ہوتی ہے کہ میں نے جانا ہے، تیاری ہے اس کی. وہ اسی میں گھوم رہا ہوتا ہے، اسی دماغ میں، انہی سوچوں میں گم رہتا ہے. وہ توجہ کس کی طرف ہے؟ اور اس دوران وہاں بھی پہنچا نہیں، اس دوران بھی جو دعا کرتا ہے اللہ وہ دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے. اس لیے کہ اس کی توجہ ادھر ہو چکی ہے. اللہ کو بس توجہ چاہیے بندے کی. اللہ کو توجہ، عبادت بھی توجہ ہے اصل میں، کہ اس میں ہر چیز چھوڑ کر وہ بندہ صرف اور صرف، حالانکہ وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ویسے بھی تو پڑھ سکتے ہیں، دعائیں ہیں نا ساری، لیکن وہ خاص ہے کہ ادھر نہیں دیکھنا، اونچا نہیں دیکھنا، اس طرف نہیں دیکھنا. خاص اہتمام اس لیے ہے کہ توجہ کس کی طرف رہے؟ اللہ کی طرف رہے، کسی اور طرف نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے پھر وہ دن آ جاتا ہے جب روانگی ہوتی ہے. اب وہ سارا سفر کس لیے ہے؟ وہ کسی کاروبار کے لیے نہیں ہے، کسی خاص رشتہ دار کو ملنے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. لہذا اس سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے. اور پھر ایک ایسا مقام آتا ہے، اگر آپ کے پاس سواری وہ ہے جو اس وقت تھی تو آپ کو وہاں رک جانا ہے اور خاص ایک لباس میں ڈھل جانا ہے. اور اگر آج کے دور میں جدید، آپ جہاں سے آپ کا سفر شروع ہے وہیں سے آپ نے احرام باندھ لینا ہے. میں اسکول ٹیچنگ میں ایک تجربہ یہ کیا ہے، کبھی کبھار وہ اسکول میں ایک فنکشن رکھ دیا جاتا ہے کہ آج بچوں کے لیے یونیفارم نہیں ہے،
اچھا اس دن کیا ہوتا ہے، بچوں کو دیکھ دیکھ کر بندے کی عادت، یا اسٹوڈنٹس کی دیکھ کر وہ عادت، وہی جو یونیفارم ہوتا ہے اسی کے اندر وہ آنکھیں جو ہیں وہ عادی ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس دن آتے ہیں تو ان کو غور سے پہچاننا پڑتا ہے، یہ کون ہے یہ کون ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا اپنا لباس ہوتا ہے، وہ پہچان میں تھوڑی مشکل ہے، اور لباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کسی امیر گھرانے کا ہے، یہ غریب گھرانے کا ہے، یہ متوسط گھرانے کا ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا جس نے بھی یہ قدم اٹھایا ہے، اس احتیاط سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہے کہ وہاں بچے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے جو غریبوں کے ہوتے ہیں، ایک یونیفارم میں سب، کسی کو نہیں پتہ چلتا یہ کیسا ہے۔ لہذا مجھے یہ بات سمجھ آئی، اللہ نے ایک یونیفارم کیوں کروایا ہے؟ جو اپنے ہاں کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی مالک ہے، وہ زمینوں کا ہے، وہ طیاروں کا ہے، وہ گاڑیوں کا ہے، جو بھی وہاں اس میقات پہ پہنچ جائے گا سب کا لباس فقیرانہ ہو جائے گا۔ وہاں اعتدال ہے، وہاں مساوات ہے، وہاں کوئی پتہ نہیں چلتا، اس لباس میں نہیں پتہ چلتا یہ کوئی شہزادہ ہے، یہ کوئی بیچارہ مزدور ہے، یہ کوئی غریب ہے۔ اس لباس میں اس طرف دھیان جاتا ہی نہیں کون کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ سارے فقیرانہ لباس میں ہوتے ہیں۔ لہذا احرام ایک نیت کا نام ہے، ایک توجہ کا نام ہے، اس کا صرف لباس کا نام نہیں ہے۔ لباس اگر خراب ہو گیا ہے، وہ احرام آپ کا گندا ہو گیا، چینج کر لیں آپ، اصل نیت ہے، وہ توجہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جو تلبیہ، وہ جو کلمہ ہے، وہ جو ترانہ ہے، جو ترانے پڑھے جاتے ہیں، وہ ترانہ بھی ایک ہے۔ کوئی مسلک کوئی بھی ہو سکتا ہے، رنگ کوئی بھی ہو سکتا ہے، زبان کوئی بھی ہو سکتی ہے، علاقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو زبان ہو جس کی کوئی سمجھ، ایک لفظ نہ سمجھ آئے، لیکن ان ساری زبانوں کو اللہ نے ایک زبان میں کنورٹ کر دیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اب بس سب نے یہی بولنا ہے۔ وہ بھی ایک مساوات ہے، وہ ایک اتحاد ہے کہ آپ جہاں سے بھی آئے ہو، جیسا بھی آپ کا رنگ و روپ ہے، جیسی بھی آپ کی طبیعت ہے، آپ کی آواز خوبصورت ہے یا نہیں خوبصورت، لیکن آپ نے ترانہ ایک ہی پڑھنا ہے۔ اور میں نے وہاں تو جو دیکھا ہے، وہ لے بھی ایک ہی ہوتی ہے، وہ جو ایک خاص ہی ترنم میں سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے زبان بھی ایک کر دی، لباس بھی ایک کر دیا۔ اور پھر جہاں جہاں یعنی عمرے سے ہٹ کر، اس میں بھی وہی چیزیں کہ جہاں جہاں آپ یہاں سے چلے ہیں، عمرے کا یہ ہے کہ جب تک کعبۃ اللہ پہ نظر نہیں پڑ جاتی آپ نے وہ ترانہ پڑھتے رہنا ہے۔ لیکن حج کا یہ ہے، ادھر سے آپ نے 8 تاریخ کو احرام باندھا ہے، ادھر سے یہ ترانہ شروع ہو گیا ہے، آپ مینا میں چلے گئے ہیں، ترانہ یہی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں بلایا بیت اللہ میں، وہ جہاں پہ ایک نماز کی 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، ہم نے تب بھی لبیک کہا۔ اللہ آپ کا حکم ہوا کہ آپ مینا میں ان میدانوں میں چلے جاؤ جہاں سنگریزیں ہیں، جہاں پہاڑ ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، لبیک اللہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، اللہ ہم فقیرانہ لباس میں ایک ہی ترانے میں ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، کیا کرنا ہے وہاں؟ بس کچھ نہیں ہے، وہ اطاعت ہے، یعنی ایک توجہ دوسری اطاعت ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ بابرکت وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز کی 1,00,000 کے برابر نماز کا ثواب پہنچ جاتا ہے، اور وہ حدیث مطلق ہے، گویا اگر باجماعت پڑھے گا تو 27 لاکھ تک تو جائے گا نا، وہ تو مطلق حدیث ہے، کوئی ویسے پڑھ لے تو جس نے باجماعت پڑھی ہے 27 لاکھ، گویا ایک طرف ایک نماز 27 لاکھ کے برابر ہے، دوسری طرف صحرا میں چلے جاؤ، وہ میدانوں میں چلے جاؤ، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اطاعت ہے۔ آج کہا ہے 8 تاریخ، ہاں آگے بھی ایک بات ہے، 8 تاریخ کو جانا ہے، اگر 8 تاریخ اور جانا بھی مینا میں ہے، اس دن آپ نے عرفات میں نہیں جانا، وہ حج کا حصہ نہیں ہے، وہی ٹائم فکس ہے اور وہی دن فکس ہے جس جگہ کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ مینا میں جا کر رہائش کر لیں، آپ وہاں جا کر سارا سال رہیں، آپ کو حج کا اتنا بھی ثواب نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اس دن حکم نہیں ہے، حکم صرف 8 تاریخ کو ہے، وہاں جائیں گے
اور لبیک اللہم لبیک سارا دن گزاریں گے، کوئی کام نہیں ہے، صرف ذکر و اذکار ہے، نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، کام کیا ہے؟ سارے جا رہے ہیں۔ حیرانگی اس بات کی ہے وہ سارا لاکھوں کا لشکر جا رہا ہے، کام کیا ہے بھئی؟ ادھر کام تو کوئی نہیں ہے، وہاں کیا ہوا؟ کیا ہے وہاں؟ کچھ نہیں ہوا، وہاں جا کے طرف بیٹھنا ہے۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم، بس بیٹھنا ہے، وہاں پہ وقت گزارنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، بس اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور باغ ایسے رہے پتہ نہیں وہاں ہوا کیا ہے۔ یہ ہے اطاعت۔ اگلے دن حکم ہے کہ آپ عرفات میں چلے جائیں، وہاں آپ نے خطبہ سننا ہے، وہاں بھی یہی اللہ لبیک اللہم لبیک، اللہ تو نے حکم دیا ہم مینا میں آگے، تو نے حکم دیا عرفات چلو، اب یہاں بھی پہنچ گئے۔ یہ اطاعت ہے، فرما برداری ہے، وہاں بھی یہی پڑھتے رہے۔ اور وہاں کیا کمال، قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر الحکم دیا جب نماز کا وقت ہو جائے نماز فوراً ادا کرو، فرض نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کرو۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلا وہ منظر دیکھا، 7:06 ہوئے، مغرب کی اذان کا وقت ہوا، اور مغرب کی اذان کے بعد یہ واحد نماز ایسی ہے کہ اس کے بعد وقفہ بہت کم ہوتا ہے، ٹائم ڈیوریشن بہت کم ہے، فوراً آپ اذان کے بعد جو ہے آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ آدھے پونے گھنٹے کے اندر آپ نے نماز پڑھنی، یہ اول وقت ہے، اس کے بعد یعنی ٹائم بہت تھوڑا ہے اس کا، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ وقت پر پہنچ ہی جاتا ہے جہاں بھی نماز ہو۔ وہ 9 تاریخ یوم عرفہ، اس دن مغرب کی اذان کا وقت ہوا، وہ 26 سے 30 لاکھ لوگ، کسی ایک کی جرت نہیں ہوئی کہ اذان کا وقت ہوا ہے وہاں نماز پڑھ لے۔ حکم یہ ہے کہ وہاں نماز نہیں پڑھنی، وہاں سے چل پڑو، یہ اطاعت رسول ہے، یہ شریعت کی فرما برداری ہے، اور یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ اگر شریعت کہہ دے یہاں سر جھکا لو، جھکا لو، اور یہاں اگر شریعت کہہ دے کہ اپنی صفائی کرو، کر لو۔ اگر شریعت کہہ دے آج یکم ذی الحج ہے، صفائی نہیں کرنی، اپنے بال چھوڑ دو، اپنے ناخن چھوڑ دو، آپ نے کچھ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ شریعت کہہ دے احرام باندھ لیا ہے، آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، بال نہیں کٹوانے، اطاعت فرما برداری یہ ہے۔ اس طرف سے اذان کا وقت ہے، اور وہ گئے بھی حج کے لیے ہیں، اور وہاں 2 نمازیں پہلے پڑھی بھی ہیں، لیکن شریعت کا یہ حکم ہے، حکمت کیا ہے اللہ جانے، لیکن شریعت کا حکم ہے اذان کا 7:06 پہ اذان کا وقت تھا، 26 سے 30 لاکھ لوگ بیک وقت عرفات سے مزدلفہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ وہ حکمت ہے کہ یہ وہ فرما برداری ہے۔ اب وہاں جا کر کوئی 9 بجے پہنچتا ہے، کوئی 10 بجے، وہ 5 کلومیٹر کا سفر ہے، کوئی پیدل کر رہا ہے، اگر گاڑی پہ بھی ہے تو 4-5 گھنٹے تو گاڑی میں سفر لگ، ٹرین پہ کوئی جا رہا ہے تو وہ اسٹیشن پہ اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ 4-5 گھنٹے کا ایک کم از کم وقفہ ہے کہ اگر پیدل بھی جائیں یا گاڑی پہ جائیں، کوئی ایسا شاید ہی کوئی چانس ہو کہ آپ 15-20 منٹ میں پہنچ جائیں، شاید ہی کوئی ہو۔ گویا نماز کا اول وقت نہیں ہے، 10, 11, 2 بجے بھی 3 بجے بھی لوگ پہنچتے ہیں، اس وقت جا کر مغرب عشاء آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے۔ یہ ہے فرما برداری، یہ ہے اطاعت۔ اور اب وہ فقیرانہ لباس میں کیا ہے کہ سارے کے سارے گھر میں تختوں پہ سونے والے، خوبصورت پلنگ پہ بیڈ پہ سونے والے، نرم و گداز گدوں پہ سونے والے، آج وہ مزدلفہ کی وہ تپتی ہوئی زمین پر لیٹیں گے، اور وہاں پہ لیٹنا ہی وہ حج کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی کہے میں اتنی دور سے 15-20 لاکھ روپیہ لگا کے آیا ہوں، یہاں آج مجھے تہجد پڑھ لینی چاہیے، نفل ہی پڑھ لینے چاہیے، شریعت کہتی ہے اس کی نفل اور تہجد کسی کام کے نہیں، کیونکہ اس دن اس رات سونا ہی حج کا حصہ ہے، عبادت حصہ نہیں ہے۔ مزدلفہ میں جا کر سونا ہی عبادت ہے اور حج کا حصہ ہے، وہاں جا کر سو جائیں، اور یہ آپ کا حج ہے، یعنی میدان میں سو رہے ہیں، اور وہ وہاں ویسے ہی سارے ایسے لیٹے ہیں، یعنی اللہ نے زمین پہ لٹا دیا ہے، سارا تکبر نکال دیا ہے، ساری عقل نکال دی ہے۔ اے انسان تیری حیثیت یہ ہے، زمین سے بنا تھا زمین میں جائے گا، آج تجھے میں نے اس لباس میں، جس لباس میں تو دنیا سے جائے گا، اسی لباس میں زمین پہ لیٹ کر دیکھ، تیری حقیقت اور انتہا یہی ہے، اس سے آگے تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو وہ نامہ اعمال ہوگا، اگر ہوگا تو صرف نامہ اعمال ہے وہ جو لے کر جانا ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔
وہ اتنا سا آپ نے وہ ایک شاپر پکڑا ہے، چھوٹا سا بیگ پکڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس میں بھی وہ ہلکی پھلکی چیزیں پکڑے، دنیا کی حیثیت تو یہ ہے، اور وہاں آپ لیٹتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ کیا کیا ادھر؟ کوئی خاص مقصد تھا؟ نہیں، صرف وہ۔ اور پھر جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یا سورہ حج کی پہلی آیت ہے، یعنی کچھ چیزیں بندے کو وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ سورت حج ہے لیکن آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ نے یہاں منظر کشی کے پہلی آیت ہے، دھمکی قیامت کی لگ گئی ہے۔ سورت حج ہے، سورت حج ہے، دھمکی قیامت کی ہے کہ لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے، کیونکہ وہ دن، وہ زلزلہ آئے گا، ہر چیز ہلا کے رکھ دے گا، وہ بہت بڑا دن آنے والا ہے۔ اس میں اگر عرفات کا اللہ سب کو لے کر جائے، وہ منظر دکھائے، اور اللہ اس گھر کی بار بار زیارت سب کو نصیب کرے، وہاں وہ منظر، دوپہر لگی ہے، کوئی لوگ چھاؤں ڈھونڈ رہے ہیں، چھاؤں نہیں ملتی، لوگ پانی بھاگتے ہیں پانی کی طرف، اس قدر تپش، اس قدر گرمی، اس قدر حدت۔ میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے، ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا، وہ دوپہر خطبہ شروع ہونے سے پہلے، دھوپ ہے، کوشش کی کہیں کوئی سایہ مل جائے، نہیں مل رہا تھا، سارے لوگ اگر کوئی درخت ہے تھوڑا بہت اس کے نیچے بیٹھے، چھتریوں کے نیچے، لیکن اس دوران وہ زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا، نوجوان ہے، گرمی برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے بلایا اسعاف والوں، یعنی ایمبولینس کو بلوایا، کئی شرطے تھے وہاں، کوشش کی، کسی نے بات نہیں سنی۔ قیامت کا منظر ہوگا، کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، وہ تپش ہے، وہ دھوپ ہے۔ انہوں نے کہا آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی بات نہیں سنی، اتنا رش، کون کسی کی بات سنتا ہے؟ پھر اللہ نے جو بندوبست کیا، کوشش کی، اس کو مدد کی، اللہ نے اس کو ہوش دے دی۔ بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو جگہ ملی جہاں نماز پڑھی، 3 چٹائیوں کے اوپر نماز پڑھی، پاؤں رکھتے، پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے، اس قدر وہ حدت تھی زمین کے اندر۔ قیامت کا منظر بھی ایسا ہے کہ اس قدر حدت ہوگی۔ اللہ نے سورہ حج کی پہلی آیت میں یہ پیغام دیا ہے کہ اس دن جس طرح عرفات میں لوگ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، وہ سایہ ڈھونڈتے ہیں، سایہ نہیں ملتا، تپش، اس کے پانی کی ضرورت ہے، اس دن بھی حوض کوثر سے پانی ملے گا، سایہ ملے گا تو اللہ رب العزت کے عرش کا ملے گا، اور کن کو ملے گا؟ جو اللہ والے ہوں گے، جن کی وہ خاص صفات ہے۔ وہ منظر اللہ رب العزت نے، وہ مختلف منظر ہیں، وقت کم ہے۔ مزدلفہ سے آپ چلے جائیں، صبح ہوئی ہے، 10 تاریخ کو جمرات پہ جانا ہے، جمرہ عقبہ کے اوپر آپ نے جا کر کینکر لگانے ہیں، اب سارے لوگ باہر ہیں، بیک وقت نکلے ہیں فجر کے بعد، اور وہ نکل رہے ہیں دعائیں کر کے، جو بھی سلسلہ ان کا، کس قدر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے کینکریاں اکٹھی کر رہے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اتنی بڑی کینکریاں اکٹھی کر رہے، اس نے کر لی، کرنے کے بعد ساتھ بیٹھے ایک عالم دین نے کہا بہت خوب، بہت اچھی آپ نے کی ہیں، بہت خوبصورت بھی ہیں، پتھر بھی اچھے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق آپ کی یہ کینکریاں قبول نہیں ہے۔ شریعت نے کہا ایک چنے برابر وہ کینکری ہونی چاہیے، زیادہ ہوگی تو وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ شیطان کو جو کینکری مارنی، غصہ آ سکتا ہے جی شیطان کو، ہم تو ذرا بھاری کوئی چیز پھینکیں اس کے اوپر، وہ ایک علامت ہے۔ وہ دیکھتے نہیں آپ کہ کوئی غصے میں آ جائیں لیڈروں کے خلاف تو اس کا آپ علامتی طور پہ پوسٹر اس کو آگ لگا دیتے ہیں، یا اس کی کوئی چیز ایسی بناتے ہیں احتجاجاً کہ پھر اس کو اگر خبر پہنچتی ہے یا اس پارٹی کو خبر پہنچتی ہے وہ بہت غصے میں آتے ہیں۔ تو مجھے جو سمجھ آتی ہے وہاں وہ کینکریاں صرف علامتی طور پر ماری جاتی ہیں، اس دن شیطان کو غصہ آتا ہے یہ میرے نام پہ، مجھ پہ کینکریاں لگ رہی ہیں۔ سنت کیا ہے؟ کینکری مارنی ہے تو وہاں جا کر مارنی ہے، تینوں جمرات کو نہیں مارنی، صرف جمرہ عقبہ کو مارنی ہے، جس وقت کہا اس وقت مارنی ہے، جتنی سائز میں کہا ہے اتنی مارنی ہے، اور جتنی تعداد میں کہا اتنی مارنی۔ تعداد بڑھ گئی پھر بھی سنت کے خلاف، اس کا سائز بڑھ گیا پھر بھی سنت کے خلاف۔ حج وہ ہے جتنا کہہ دیا ہے، چنے برابر ہے تو چنے برابر ہی کینکری لگے گی، اینٹیں 7 بھی مار لے 8 بھی مار لے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر یعنی 3 دن آپ نے کینکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد کیا ہے، تینوں جمرات کو مارنی ہے اگلے 11 12 13 کو، اور اس کا وقت
ظہر کے بعد آخری دن، کیونکہ اس کے بعد ہوتا کچھ نہیں ہے، یعنی کہ آخری کام وہی ہوتا ہے۔ ظہر کی اذان 12:19 پہ تھی اور وہاں سارے لوگ کھڑے ہیں، کسی کو جرت نہیں ہے کہ آگے جا کر کینکری مارے، کیونکہ سورج ڈھلنے کے بعد کینکریاں لگیں گی۔ یہ ہے اطاعت رسول۔ ادھر سے اذان شروع ہوئی، ادھر سے کینکریاں لگنی شروع ہوئی، کہ وہ اب جا کر کوئی اس وقت جا کر وہاں کینکریاں مارتا رہے، ان کینکریوں کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں۔ وہ خاص دن ہے، خاص وقت ہے، ان میدانوں کی اہمیت بھی اس خاص وقت میں ہوتی ہے، وہ سارے علاقے کی اہمیت اور وہ بابرکت جگہ ہر وقت بابرکت ہے، لیکن اس کے اندر وہ عبادت خاص کہ وہ اگر ساری سنت کے مطابق عبادت کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس آیت کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہاں جا کر بات سمجھ آئی کہ حج کے موقع پر ہر چیز سے روک دیا، لڑنا نہیں، کسی کو برا نہیں کہنا۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی طبیعتیں مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، آپ کے مزاج کے خلاف بھی باتیں ہوں گی۔ اس 5 دنوں کے اندر ہر وقت ایک ایک منٹ کے بعد آپ کا دل کرتا ہے میں پتھر اٹھاؤں اگلے کے سر میں دے ماروں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر ایسا کر لیا آپ کا حج ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، لڑنے کا بار بار دل کرتا ہے، لیکن شریعت نے بتایا نہیں لڑنا۔ گویا اس مزاج میں رہ کر انسان پاورفل ہو جاتا ہے، اخلاق سیکھ لیتا ہے، اور اس کے اندر ایک حلم آ جاتا ہے، بردباری آ جاتی ہے۔ اللہ اس کو سکھا دیتا ہے کہ لوگوں کے اندر گل مل کر کیسے رہنا ہے۔ کسی کو کھانسی آ رہی ہے، کسی کو پسینہ آ رہا ہے اور اس قدر بدبو آ رہی ہے، اسی کے اندر آپ نے رہنا ہے اور وقت گزارنا ہے۔ یہی وہ بات، حالات جیسے بھی ہوں، حج یہ سکھاتا ہے سروائیو کرنا، جو ہے اسلام سکھاتا ہے کہ ان حالات میں بھی سروائیو کرنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے، اور اگر آپ کو جنگ کی ضرورت پڑے تو آپ نے جیسے کیسے نکل پڑنا ہے۔ اسلام کے لیے آپ کو جان کی ضرورت ہے، وہ حاضر کر دیں۔ اسلام کے لیے آپ کے مال کی ضرورت ہے، وہ حاضر کر دیں۔ یہی ہمیں سبق سکھاتا ہے، گویا اطاعت رسول اور توجہ اللہ کی طرف، لوگوں کے ساتھ گل مل کر کیسے رہنا ہے۔ یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت ساری اور بھی باتیں ہیں۔ وہاں اللہ رب العزت دعائیں ایسے قبول کرتا ہے بندہ، کیونکہ ساری توجہ اس طرف ہے۔ یعنی یہاں یہ ہوتا ہے نماز بھی پڑھنی، کام کرنا ہے، دوسرے کام ہو رہے ہیں، رشتہ داری ہے، معاملات ہیں، بیچ میں یہ بات جملہ سننے کو نماز بھی پڑھنی ہے، بھئی کام کر لو۔ وہاں ہوتا ہے بھئی دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ وہاں اصل کام کیا ہے؟ عبادت ہی عبادت ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، کہیں جانا بھی ہے، زیارت بھی کرنی ہے، وہ دوسرے کاموں کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں نماز کے لیے بھی نماز بھی پڑھنی، کیونکہ توجہ اپنے کاموں کی طرف، دنیا کی طرف ہے، وہاں توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس لیے قبول ہوتی ہے۔ عصر کا وقت تھا، ہمارے ساتھیوں نے کہا، ہم بھی اس میں شامل، کہ وہ فلاں بزرگ بڑے نیک ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، یار کاش ان سے ملاقات ہو جائے۔ دوسری وہیں پہ بات ہوئی، یار وہ جگہ بھی دیکھنی چاہیے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے تھے، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا وہ دن ہے جو آپ کو بھولتا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طائف کا وہ سخت دن مجھے نہیں بھولتا۔ دل کیا کہ طائف بھی دیکھنا چاہیے۔ صبح 11 بجے تو ریاض سے ہمارا ایک دوست جس کی 18 سال پہلے ہماری ملاقات جامعہ اشرفیہ میں پڑھتے رہے، وہ ریاض میں اس کو پتہ چلا، وہاں سے آیا، ہماری رہائش سے لیا اور رستے میں بتایا بھئی ہمیں فلاں بزرگوں سے ملنا ہے، ہماری کوئی بات نہیں، ان سے ملاقات کروائی۔ اس کے بعد آدھا سفر ہو گیا تو پتہ چلا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ طائف جا رہے ہیں۔ اللہ نے بندہ بھیجا، خواہش کی ہے، اللہ نے بندوبست کر دیا ہے۔ میں صرف یہی ایک بات ہے، جہاں بھی آپ دنیا میں رہتے ہیں توجہ اللہ کی طرف رکھیں، اللہ ہر بات سنتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔